ایران کے 90% میزائل اور 85% ڈرون صلاحیت ختم کر دی گئی ہے۔ ایران کے بحری جہاز اور طیارے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ 7000 سے زائد فوجی اہداف کو بھی نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ 100 سے زائد ایرانی جہاز ڈبو دیے گئے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں ایران کی بارودی سرنگ کی کشتیوں کو تباہ کیا گیا۔ حملوں کے بعد ایران ریڈار سے بھی محروم ہو چکا ہے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، ڈونلڈ ٹرمپ کا اتحادیوں سے تعاون نہ کرنے کا بھی شکوہ، بولے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے اتحادیوں کی مدد کی مگر ہماری مدد کے لیے کوئی آگے نہیں آیا۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے اتحادیوں سے پھر مدد کی اپیل کر دی، کہا کہ آبنائے ہرمز سے تیل لینے والے ممالک آگے آئیں۔ ناظرین کو آگاہ کرتے چلے مالک کی جانب سے بھیجی گئی تھیں۔ آپ کو بتائیں کہ ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ کا محاذ کھول کر بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ امریکی صدر کو بڑے بڑے جھٹکے لگ رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیر اسٹارمر نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کے خلاف وسیع جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ آبنائے ہرمز کو کھولنا کوئی سادہ کام نہیں ہے۔ جاپان، آسٹریلیا اور فرانس کا بھی آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ٹرمپ کی اپیل پر مدد سے صاف انکار سامنے آ چکا ہے۔ بحری جہاز نہ بھیجنے کا اعلان کر دیا گیا۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل نے لبنان پر چڑھائی کر دی۔ زمینی کارروائی جنوبی لبنان میں کی جا رہی ہے۔ اہم شہر قیام کے اطراف حزب اللہ کی جانب سے شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیلی حکام نے ان مقامات پر قبضے کا اعلان کر رکھا ہے۔ لبنان میں اسرائیلی جارحیت سے اب تک 850 افراد جاں بحق جبکہ 2000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ سے دو بدو لڑائی شروع کر دی۔ جنوبی لبنان کا شہر خیام میدان جنگ بن گیا۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے دیگر علاقوں سوانا، قطارہ اور کرقہ پر بھی حملے کیے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حالیہ کارروائیوں کا مقصد جنوبی لبنان میں اہم اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے دفاعی پوزیشن کو مضبوط بنانا اور حزب اللہ کے عسکری ڈھانچے کو تباہ کرنا ہے۔ زمینی کارروائی سے قبل اسرائیلی فضائیہ نے اہداف پر بمباری کی۔ خیام شہر اسرائیلی سرحد کے نزدیک بلند مقام پر واقع ہے، جہاں سے شمالی اسرائیل اور جنوبی لبنان کے وسیع علاقے پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے باعث لبنان میں اب تک 8 لاکھ افراد دربدر ہو چکے ہیں۔ اور ایران پر امریکی صہیونی یلغار میں گرلز پرائمری اسکول پر حملوں کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ یہ انکشاف انسانی حقوق کی تنظیم کی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی تحقیقات میں سامنے آیا ہے۔ تحقیق کے مطابق امریکی فورسز نے اسکول پر فضائی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں متعدد اسکول طالبات کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس سانحے میں ایرانی شہریوں کی ہلاکتوں کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر شدید احتجاج اور غم و غصہ پیدا ہوا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے حملے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی آزادانہ تحقیقات کی جائیں اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی بھی کی جائے۔ اس حملے میں 170 بچیاں شہید اور متعدد زخمی ہوئی تھیں۔ ایران کے معاملے پر اتحادی ممالک کی نا نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بوکھلا دیا۔ پریشانی کے عالم میں امریکی صدر متضاد بیانات دیتے رہے، کبھی کہا ہمیں مدد کی ضرورت ہے، کبھی کہا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، طاقتور ملک ہیں، اکیلے ہی کافی ہیں۔ ٹرمپ کی بوکھلاہٹ خود امریکی میڈیا نے عیاں کر دی۔ حادثے میں 2 موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حادثہ موٹر سائیکل فٹ پاتھ سے ٹکرانے کے باعث پیش آیا۔ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر جاں بحق افراد کی لاشیں اسپتال منتقل کر دیں۔ سرگودا میں دل دہلا دینے والا واقعہ، 5 بچوں سمیت ایک ہی گھر کے 6 افراد بے دردی سے قتل کر دیے گئے۔ واقعے پر علاقے میں خوف اور سوگ کی فضا ہے۔ سرگودا میں پیش آیا ایک اندھوناک واقعہ۔ ایک شخص نے مبینہ طور پر اپنی اہلیہ اور 5 بچوں کو قتل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر رکن پنجاب اسمبلی ہنا پرویز بٹ نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم نے اپنی اہلیہ اور بیٹی کے ایک شخص کے ساتھ مبینہ ناجائز تعلقات کے شبے پر ہولناک قدم اٹھا آلہ قتل، کلہاڑی، چھری اور ہتھوڑا برآمد کر کے قبضے میں لے لیا گیا۔ ایک اور شخص کو بھی تحویل میں لے کر تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ملزم نے واردات کے بعد خودکشی کی کوشش کی، تاہم اسے زخمی حالت میں گرفتار کر کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزم نے دوران تفتیش اپنے اہل خانہ کے قتل کا اعتراف بھی کر لیا۔ بڑی خبر آ رہی ہے، پاک افواج کا آپریشن غضب للحق جاری ہے۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف فیصلہ کن کارروائیاں۔ تورخم سیکٹر میں افغان طالبان پوسٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاک فوج کے مؤثر حملے میں افغان طالبان کی پوسٹ تباہ ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع ایسا بتا رہے ہیں، آپ کو دکھا بھی رہے ہیں۔ اس وقت بات کریں گے سلمان امان، نمائندہ خصوصی میں جوائن کر چکے ہیں۔ سلمان، یہ نئی کارروائی ہے، چونکہ یہ آن گوئنگ پورا پروسیس چل رہا ہے۔
ہوگا کہ ہم بتا بھی رہے ہیں اور دکھا بھی رہے ہیں. پاکستان جو بھی کارروائیاں کر رہا ہے وہ مختلف جو تمام کی تمام کارروائیاں ہیں وہ ویژول پروف کے ساتھ موجود ہیں, اور آپ جو لیٹسٹ اپڈیٹ سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تورکم سیکٹر میں کس طرح سے افغان طالبان فورس کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا. اور یہاں پر یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ پاکستان کی جانب سے صرف اور صرف ونس اگین انہی مقامات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جہاں پر طالبان کا انفراسٹرکچر موجود ہے, جہاں پر ملٹری انسٹالیشن موجود ہیں, یا پھر جہاں پر فتنہ اور خارج کے دہشت گردوں کا جو سپورٹ نیٹ ورک جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود ہے. تو سرحدی چوکیاں ہوں یا کابل اور قندھار کے اندر ہونے والے حملے ہوں, ہر جگہ پریسیجن اسٹرائکس کے ذریعے سے دہشت گردی کو بتایا جا رہا ہے بلکہ ویڈیوز کے ذریعے دکھایا بھی جا رہا ہے. اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا سلمان. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی قازقستان کے صدر سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے. وزیر اعظم کی جانب سے قازقستان کے صدر کو کامیاب آئینی ریفرنڈم پر مبارکباد دی گئی ہے. علاقائی پیش رفت بالخصوص افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ مشترکہ خوشحالی کے لیے بات چیت, تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے. ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی قازقستان کے صدر سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے. وزیر اعظم کی قازقستان کو کامیاب آئینی ریفرنڈم پر مبارکباد. علاقائی پیش رفت بالخصوص افغانستان کی صورتحال پر اس گفتگو میں تبادلہ خیال کیا گیا. مشترکہ خوشحالی کے لیے بات چیت, تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا. آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے بیرونی مالیاتی اشاریوں میں بہتری سامنے آ رہی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ایک سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے. SIFC کی پالیسی معاونت اور معاشی استحکام کے اقدام سے پاکستان کے بیرونی مالیاتی اشاریوں میں مثبت پیش رفت ہے. مشیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق پاکستان نے فروری 2026 میں $427 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریکارڈ کیا, جو مارچ 2025 کے بعد بلند ترین سطح ہے. یہ مسلسل دوسرا ماہانہ سرپلس ہے. جنوری 2026 میں بھی $60 ملین سرپلس ریکارڈ کیا گیا تھا. مشیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بڑی مقدار میں ترسیلات زر پاکستان بھیج رہے ہیں. یہ ترسیلات زر پاکستان کے بیرونی تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹس کو مضبوط سہارا فراہم کر رہی ہیں. SIFC کا کردار اہم ہے, جس نے بیرون ملک پاکستانیوں کو سرمایہ کاری کا آسان اور مؤثر پلیٹ فارم فراہم کیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.